جاننا چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا قبول ہونے کے خاص اشارے کیا ہیں جو اللہ پاک انسان کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا تو آپ کو تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کے حق میں جس شخص کو بہتر سمجھیں گے، یعنی جو شخص آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، تو پہلی نشانی جو آپ کو محسوس ہوگی، دعا میں اس شخص کو مانگنے کے دوران سکون اور اطمینان محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل اس کے لیے دعا میں لگا دے گا، مطلب بار بار آپ اس کے لیے اس کو پانے کی دعا کریں گے۔ جان لو اگر اللہ پاک نے دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا، کیا نکاح سے پہلے کی جانے والی محبت جائز ہوتی ہے؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہوں گی کہ نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانا جاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ کو بھی قبل از نکاح رسول خدا پسند آئے تھے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔ جانتے ہو کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی آزمائش میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو سنو، ابھی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے ابھی تمہیں ایسا محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کبھی بھی انسان کو تڑپتا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ جیسے ہر چیز کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہوتا ہے، ویسے ہی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جیسے انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور رکتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو خاص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اسے بہتری کے راستے دکھاتا ہے۔ لازمی اللہ تعالیٰ کچھ اشارے دکھا کے یا تو اس بندے کو آزمائش سے نکالتا ہے یا پھر اس بندے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، یا اس کے حق میں قبول نہیں ہونی ہوتی، یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ مانگی گئی دعائیں خود بخود بدلنے لگ جائیں گی، جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر کیسے وہ رب تمہارے لیے وہ چیز قبول کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو؟ تم بہتر کی امید کرتے ہو، جبکہ وہ رب تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت کو سمجھو۔ قرآن میں وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اچھے اور برے حالات سے۔ یعنی کبھی غور کرو، اگر یہ لفظ قبولیت اور دعا صرف تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہوتے تو کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوایا جاتا؟ کیوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں پانی پلایا جاتا؟ بتاؤ پھر، اگر دعاؤں کی قبولیت نہ ہوتی تو کیا یہ سب ممکن ہوتا؟ تم سوچتے ہو کہ دعائیں کیا ہیں، معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھو، دعاؤں کی قبولیت اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تمہیں اس رب کی شان پہ سوال اٹھانے کے بجائے اس کی مصلحتوں پر یقین ہو، اس کی محبت پہ یقین ہو، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین ہو، ناممکن کے ممکن کا یقین ہو۔ جب سب امیدیں ختم ہوتی نظر آئیں تب بھی اس رب کی قدرت پہ یقین ہو۔ معجزے تب وجود میں آتے ہیں۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن تم تو فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جس کو تمہیں پہلے رکھنا چاہیے اس کو تم آخر میں رکھتے ہو۔ جب ہر طرف سے تمہیں ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر تم اس رب کے در پر آتے ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ جب واپس لوٹتے ہو اس کے پاس تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا،
اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے ہونے سے یہ دنیا ہے، وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ رب جس سے لاکھ چھپاؤ لیکن اس سے کچھ نہیں چھپتا، وہ تمہیں توڑ کے تم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا بسیرا ہو وہاں پھر اداسی یا مایوسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات ایک پھول کی تمنا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھولوں کا گلدستہ ٹوکری تیار کر رکھی ہوتی ہے۔ تو جو ہے وہ تمام فیصلے جن پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ بس دعا کرتے رہو دل سے، یقین سے کہ وہ رب جو بھی کرے گا آپ کے حق میں وہی بہترین ہوگا۔ اللہ کے صبر کرنے والے بندوں کے حصے میں یقیناً آسمان تمہارا منتظر ہے، جس پر اللہ تمہاری دعاؤں سے ان کے تمام رنگوں کو بکھرتے ہوئے کچھ یوں کوسوں قزح سجائیں گے کہ جس کے حصار میں آتے ہی تم ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول جاؤ گے اور اللہ سے کہو گے کہ یا اللہ، یہ تو وہی اجر ہے جس کے لیے میں صبر کیے بیٹھی تھی، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارا ہر خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے اور تم اس کی رحمت اور توفیق پہ حیران رہ جاؤ۔ یہ سچ ہے، اللہ دل واقعی تیرے اختیار میں ہے، تو سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی خواہشات جان لیتا ہے۔ تو رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ہماری تمام دعائیں اپنی خاص رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کائنات، شہنشاہ باری تعالیٰ، بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے اپنے ان بندے اور بندیوں کو وہ محرم دے دے جو ان کے ذہنی سکون کو تباہ نہ ہونے دے، جس کے لیے ان کی خوشی، ان کا سکون بہت معنی رکھتا ہے، جو جھکنے میں شرم نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر ان کی خوشی عزیز ہو، جو اللہ کے قریب ہو، جو ان کے لیے سارے جہاں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ سب بہتر کر دے، اللہ کوئی راستہ بنا دے، اللہ آسانیاں کر دے، اللہ کوئی راہ نکال دے۔ اللہ بے شک تیرے ہر کام میں ضرور بہتری چھپی ہوتی ہے، وہ بہتری ہمارے حق میں بہتر فرما دے۔ اللہ دعائیں قبول فرما، ہمیں صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، برا وقت بہت دیکھ لیا ہے، بس اب اچھا وقت دکھا دے، آزمائشیں ختم کر کے آسانیاں عطا فرما دے، سخت مایوسی سے بچا۔ یا اللہ، تجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ تو سب ٹھیک کر دے گا، ہم تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری جائز خواہشات اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ پلیز سب کمنٹ سیکشن میں آمین بولتے جائیں، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کے نصیب سنور جائے، کس کی مشکلیں آسان ہو جائیں، کس کی تقدیر سنور جائے۔ آپ سب کے خلوص کا، آپ سب کی اپنائیت اور محبتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔